بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ آج کے پروگرام میں بھی موضوعات کافی ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے اسرائیلی ہٹ درمی کی بات کریں گے، جو غزہ پہ مسلسل بمباری ہو رہی ہے اور جنگ بندی کے لیے نہیں مان رہا اسرائیل۔ اس کے ساتھ جو اسرائیل جدید ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد آئیں گے بھارت میں جو مسلمانوں کو تخت مشق بنا رہے ہیں مودی صاحب، اور انتخابات جیتنا ان کا ہدف ہے ہر حال میں، اور اس کے قرائن بھی کچھ ایسے ہی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور بھارت میں جو مارچ ہو رہا ہے کسانوں کا، اب وہ ریل روکو تحریک پہ چلا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ روسی میزائل حملے سے یوکرینی صدر بال بچے، اس پہ بات کریں گے۔ اور یورپ میں ہتھیاروں کی خریداری کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور پھر آئیں گے چین کے دفاعی بجٹ پہ بات کریں گے کہ اس میں ایک دم سے اضافہ کیوں ہوا، اور بحیرہ جنوبی چین میں کیسی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آئیں گے امریکی صدارتی امیدوار کی دوڑ سے نکی ہیلی باہر ہو گئی ہیں، اب جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ہیٹی میں مسلح گروہ نے جیل پہ حملہ کیا، 4000 قیدی چھڑا لیے، اور ہیٹی نے کینیا سے مدد کی درخواست کی، اس پہ بات کریں گے۔ بحیرہ احمر میں جو حوثیوں کے حملے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، انہوں نے پھر ایک باربڈوس کے جہاز کو نشانہ بنایا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک اور بات جو پاکستان کے لیے ہے، اٹلی نے لاہور میں قونصل خانہ اوپن کر دیا ہے، اس کی کیا فوائد ہوں گے، یہ ہیں آج کے موضوعات۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ناظرین کرام۔ آپ دیکھیے، جو سب سے بڑا تو مسئلہ اس جو غزہ کا ہے، یہاں پر مسلمانوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ اب تک جو ہے وہاں پر 32,000 افراد جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، مسلمان اور بچے، بوڑھے اور عورتیں، جس کی وجہ سے دنیا میں ہیجان تو ہے، لیکن عجیب بات دنیا ہے کہ اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالموں کی دنیا ہے یہ، انسانوں کی دنیا نہیں، درندوں کی دنیا ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہونے کے باوجود بھی یورپ کے ممالک اور جو بڑے ممالک ہیں ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے، اور وہ صورتحال کو بگاڑنے میں حد الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ اب جس ملک سے بھی کہا جائے وہ کوئی بھی آدمی اسرائیل کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت مر چکی ہے، اور جو ہے وہ سارے لوگوں کے ضمیر بھی مر چکے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے جس دکھ کی داستان ہے، ایک بڑا جو ہاربل جسے کہا جائے کہ قتل عام ہو رہا ہے، جس کو آپ جو یہ لوگ اسرائیلی جس کو کہتے ہیں ہولوکاسٹ، اس سے بھی بڑھ کر یہ آگے بڑھ گیا ہے۔ تو جس انداز سے یعنی آپ دیکھیے کہ تمام جنیوا کنونشن، تمام اقوام متحدہ کے چارٹر، تمام اور دوسرے جو انسانی جو حقوق کے معاملات ہیں، ان سب کی ان کو ان کے ریزہ کر دیا، ان کے جو پرزے کر دیے گئے ہیں، ان کے جو بھی قوانین ہیں ان کو پھاڑ دیا گیا ہے، ان کو پرزے کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے باوجود کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ملک، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بشمول ہمارے ملک کے کوئی بھی آدمی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ان کے پاس خوراک تک نہیں ہے، اور خوراک پر امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی لاکھوں کے قریب جو ہے وہاں پر کھانے کے ڈبے پھینکے ہیں۔ تو وہ اس کے علاوہ لیکن 32,000 ہلاکتوں کی اور اس سے بھی زیادہ جو 70,000 کے قریب جو زخمی ہیں ان کا پھر کیا ہوگا، اور وہاں پہ کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال بڑی سنگین ہے۔ اس صورتحال کی سنگینی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شاید دیکھیں کہ اب میں نے جو جیسا کہ کہا زین صاحب نے کہ مسائل نے وہاں پر جنگ نئی سے جدید جو ہے ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک قسم کی جو آپ میں نے تجربہ گاہ بن چکی ہے۔ اسرائیل جدید ہتھیاروں کی تجربہ کر رہا ہے، جیسا کہ انہوں نے اسرائیلی ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ کوئی 1990 میں جب ہم 1983 میں باقی بات ہے، جب ہم جنیوا میں تھے، تو جنیوا جو سوئٹزرلینڈ کا جو دارالحکومت ہے، وہاں پر ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کا ایک 4 روزہ ایک جو وہاں پر اجتماع ہوتا ہے، اس میں بہت سے سیمینار ہوتے ہیں، اور تمام ممالک کے جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرس اور بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان وہاں آتے ہیں، ساری دنیا کے۔ تو ہر 4 سال کے بعد میں وہ اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ میں بھی اس وقت موجود تھا، 79 کے میں اور 83 میں، دونوں میں موجود تھا۔ تو اس وقت 83 میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے پاس ایسی آلات موجود ہیں جو اسرائیل سے لے کر جاپان تک کے ہر ٹیلی فون کو ٹیپ کر سکتے تھے۔ جبکہ سوال یہ تھا کہ جب وہ زمانے میں موبائل فون آیا نہیں تھا،
اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ٹیلی فون بھی کر سکتے، لیکن ان کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی موجود تھی جس کا ذکر ہم ابھی بعد میں کرنا چاہتے ہیں. یعنی فون ٹیپ کرنے والی جو کمپنی تھی، اس نے یہ بات 2011 میں آ کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک پیگاس نامی سسٹم تیار کیا ہے کہ جو آپ کا فون بھی بند ہو تو اس کے باوجود بھی وہ آپ کا فون کو ریکارڈ کر لیتا ہے، موبائل فون کو بھی ہائی جیک کیا جا سکتا ہے. یہ ٹیکنالوجی مصر، خلیجی راستوں، انڈیا اور میکسیکو سمیت متعدد ممالک استعمال کر رہے ہیں. 2014 میں غزہ میں 3 ماہ کی الغار کے دوران جدید ہتھیاروں کے آلات کے ذریعے 9,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تھا. 2023 میں اسرائیل نے $12.5 ارب کا اسلحہ اور ٹیکنالوجی فروخت کی. موجودہ جنگ کے بعد آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی فروخت میں اضافے کا امکان ہے. فلسطین صرف اسرائیلی ہتھیاروں جنگی آلات کا تجربہ کار نہیں ہے، بلکہ امریکی، برطانوی، فرانسی ہتھیاروں کے تجربات بھی کیے جا رہے ہیں جو اسرائیل کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں. 2023 میں عالمی سطح پر $2 ٹریلین کا اسلحہ فروخت کیا گیا. 2000 میں 9% اسلحہ خریدا گیا، یعنی 2.2 بلین سے 9% جو زیادہ ہو گیا. اسلحہ کی عالمی صنعت نقصان میں نہیں ہے. نیٹو کے رکن ممالک کے دفاعی بجٹ میں سب سے زیادہ اضافہ کیا دیکھا گیا. 2011 میں جزیرہ نما کریمیا اور فروری 2022 میں یوکرین پہ حملے کے بعد ملک کے دفاعی بجٹ میں 32% اضافہ ہوا. روس یوکرین جنگ میں 3,000 ٹینک کا نقصان اٹھانا پڑا. اب روس کے پاس لاکھوں ٹینک ہیں تو ان کے لیے 3,000 کوئی بانی نہیں رکھتے، لیکن پھر اس کے علاوہ ان کے پاس ان کا ایک جدید ہتھیار ہے اسرائیل کے پاس، ہرمیز ڈرون کا جو نیا ورژن ہیرون تیار کیا گیا. یہ ایک قسم کا ان کا طریقہ ہے جو یعنی ان کے جو نام ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں میزائل نام رکھے گئے ہیں، رات رکھا گیا ہے، بابا رکھا گیا ہے، یا شاہین رکھا گیا ہے. اس طرح سے ان کے یہاں پہ بھی یہ جو ہر بیو میں جو ان کی زبان ہے اس میں جو الفاظ ہیں اس کا یہ حصہ ہے. جو یہ عجیب بات ہے کہ 1,000 کلو بارودی مواد 1,000 کلومیٹر کے دائرے میں مطلوب ہدف تک پہنچا سکتا ہے. اس کی گریویٹی میں اس سے گریویٹی بم بھی جو ہے، گریویٹی بم یہ ہے کہ جو زمین سے میں سک کر کے وہ بم جو ہے حملہ کرتا ہے اور جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے. اس کی خصوصیت ایک اور یہ بھی ہے کہ ہدف پہ پہنچ جاتا ہے تبھی اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اس سے پہلے آواز سنائی نہیں دیتی ہے. اسرائیل ہرمیز ڈرون فائر میزائل سے مسلح امریکی ریپرس اور پریڈیٹر سے بھی زیادہ مہلک اور خطرناک ہے. 2014 میں اسی ڈرون طیارے سے غزہ کے ساحل پر فٹ بال کھیلنے والے 4 بچوں کو نشانہ بنایا گیا. یہ تیاری کارکردگی جانچنے کی مشق تھی تاکہ اصل میں یہ اس تیاری کارکردگی کی جانچنے کی مشق تھی اور عالمی سطح پر اس کی فروغ کی مارکیٹنگ کی جا رہی تھی. یعنی 4 بچوں کو مارنے کے بعد ہرمیز ڈرون طیارے اسرائیل سے امریکہ، برطانیہ متحدہ عرب، بحرین اور مراکش بھی لے رہا ہے. اسرائیلی آرٹیفیشل ٹیکنالوجی مصنوعی ذہانت کو غزہ میں ہدف کا نشانہ بنانے کے استعمال کر رہا ہے. 2014 سے قبل اسرائیل کو 50 ہدف چننے میں 1 ماہ کا عرصہ لگتا تھا. اب آئی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کی بدولت ایک دن میں 100 سے زائد ہدف چنے جا سکتے ہیں. اس کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل نے غزہ میں 20,000 اہداف کو نشانہ بنایا، جس سے حماس کے چھوٹی لیول کے جنگجو نشانہ بنتے رہے ہیں. اب یہ ان کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. اب جو بات ہم دیکھنے میں آیا ہے، جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں دوسری طرف جاتے ہیں جی کہ وہاں پر بھارتی جو کام کر رہے ہیں، بھارتی اور اسرائیل میں بڑی گہری دوستی ہے، ان کے اندر بڑی جگری دوستی ہے. تو وہاں پر لوگ یہ لڑنے کے لیے بھی گئے ہیں. تو اب وہاں پہ جو آدمی کام کر رہے ہیں، 2 بھارتی اور 4 دیگر غیر ملکی زخمی ہوئے ہیں. عرب میڈیا کے مطابق میزائل حملے میں مارے جانے والے بھارتی شہری کی شناخت ریاست کیرالہ تعلق رکھنے والے 31 سالہ پیٹ نپن میکسویل کے نام سے ہوئی ہے. جو یہ میزائل ایک خیال میں ایک عیسائی لگتا ہے، یہ ہو سکتا ہے میکسویل، یہ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ یہودی ہو جو اسرائیل میں ایک باغ میں کام کر رہا تھا. بھارتی شہری میزائل لگنے سے موقع پہ ہلاک ہو گئے، جبکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے 2 بھارتی اور 4 دیگر غیر ملکی شدید زخمی ہوئے. زخمی میں سے 2 کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکت میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اسرائیل نے اس میزائل حملے کی ذمہ داری حزب اللہ پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ میزائل لبنان کی سرحد سے داغا گیا، تاہم حزب اللہ کی جانب سے اس الزام کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی. ادھر اسرائیل میں تعینات بھارتی سفیر نیتنیاہو کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بھارتی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سرحدی علاقوں سے ان سے محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے اپنے بھارتیوں کا. جی تو یہ بڑی تعداد میں وہاں، ویسے ہماری اطلاع کے مطابق بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر یعنی حماس سے لڑنے کے لیے بھارتی جنگجو وہاں گئے ہوئے ہیں جی اور وہ اس لیے سے نشانہ بنے ہیں. اب امریکہ نے ایک تجویز یہ پیش کی، امریکہ کو یعنی جو حماس کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
وہ صرف یرغمالی جو ہیں اس کو بچانا چاہتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ غزہ میں تمام یرغمالی کی رہائی کے لیے بدلے 6 ہفتوں کی جنگ بندی کی امریکی تجویز پیش کی۔ رمضان آ رہے ہیں اس لیے وہ تجویز پیش کر رہا ہے کہ عید ہو جائے۔ جی امریکہ میں 6 ہفتوں کے ہر جنگی اقوام سلامتی کونسل میں حماس کی قید سے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی تجویز رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کا اقوام متحدہ کے سفارتکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بتایا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق سلامتی کونسل میں پیش کی قرارداد کے مسودے میں امریکہ میں کچھ تبدیلی کی ہے۔ سفارتکار نے CNN کو بتایا کہ امریکہ کی طرف سے غزہ کی صورتحال پیش کردہ نئے مسودے قرارداد میں حماس کی قید میں سے تمام اسرائیلی یرغمالی رہائی کرنے کے بدلے فوری اور عارضی جنگ میں مطالبہ کیا ہے۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ وہاں پر جب ایک حملے کے اندر اسرائیل کے حملے میں کچھ اسرائیلی جو یرغمالی تھے وہ مارے گئے ہیں۔ جی اب اسرائیلیوں کو اپنے آدمی کو فکر ہے کہ بھئی آپ دوسرا حملہ کرتے ہیں تو پھر وہ کہیں وہاں پر وہ ان کو نہ بٹھا دیں کہ بھئی جگہ پہ حملہ کریں گے تو اسرائیل کے ہاتھ میں مارے جائیں گے، تو وہاں تاکہ بے نہیں پھیلے۔ جی تو امریکہ میں ہونے والے صدارتی الیکشن کے ابتدائی مرحلے میں جو بائیڈن کو اسرائیل کی حمایت اور فلسطینی مخالف پالیسی کے پر تنقید کا سامنا رہا ہے، اور نائب صدر کملا ہیرس نے صدر جو بائیڈن کو سیاسی نقصان سے بچنے کے لیے پالیسی نرم کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ امریکہ مسودہ قرارداد اور اقوام متحدہ کی سلامتی کوششوں کب پیش کیا جائے گا، تاہم اہم بات یہ ہے اس سے قبل پیش کی جانے والی مختلف مخالف ممالک کی 3 قراردادوں کو امریکہ ویٹو کر چکا ہے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی یہ جو میں یہ پیش کیا جائے کوئی اور ملک ویٹو کر سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ صرف اس کے حق میں جاتی ہے، اسرائیل کے حق میں جا رہی ہے اور اس کے فلسطینیوں کے حق میں غزہ کے مسئلے میں نہیں جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں ایک عجیب بات کی ہے کہ اس نے یہ پوزیشن لے لی ہے کہ آپ وہ کہا کہ صاحب اس کو غزہ کے مسئلے کو ہمیشہ ختم کرو۔ جی اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ غزہ کے معاملے میں کس کا ساتھ دیں گے؟ اس نے کہا میں اسرائیل کے ساتھ ہوں اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اور لیکن انہوں نے حماس کا نام نہیں لیا، لیکن مطلب یہی ہے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے مار دو، ختم کر دو، اس طرح ظالم آدمی ہے۔ جی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب دنیا بھر میں جو دباؤ بڑھ رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اپنے اسی دنیا کے بادشاہ آدمی ہیں، وہ تو جو اپنے جس ذہن پہ کے مالک ہیں، اس کی جو داماد ہے وہ یہودی ہے، وہ خود بھی عیسائی ہے، تو اس کو مسلمانوں کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ مارے جائیں زندہ رہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اسرائیلی شہر حیفا کے ایئرپورٹ پر جو حیفا کا ایک شہر جو بندرگاہ ہے، بڑی تاریخی بندرگاہ ہے، اس پر اسرائیلیوں نے ڈرون سے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے بجلی کی فراہمی میں آگ لگ گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق عراقی گروپ نے اسرائیلی شہر حیفا کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں قتل عام میں علاقائی اکثر پسندوں کی جوابی کارروائی جاری ہے۔ عراقی گروپ اسلامی مزاحمت اور یمن کا انصار اللہ اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا مسئلہ نیا کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے نام پر انہوں نے کیا ہے، یا یہ عراق کی طرف سے یہ میزائل فائر ہوا، تو بہرحال وہاں سے ابھی معلوم نہیں ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کیا کہ انہوں نے کر دیا ہے، لیکن اب اسرائیل کا کیا پتہ ہے کہ اس نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تحت یہ ایک نیا گروپ بنا لیا اور تاکہ جواز نقصان تو حیفا کے لوگوں کو پہنچ رہا ہے نا، بجلی نہیں ملے گی تو حیفا کے مسلمانوں کو پہنچے گا۔ جی تو اسرائیل کی جنگ بندی پہ حماس نے بیان جاری کر دیا کہ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی حمایت پانے تک اسرائیل کے ساتھ ثالثوں کے ذریعے بات چیت جاری رکھیں گے۔ حماس ادارے سے کہا کہ جنگ بندی کی حمایت تک پہنچنے کے لیے مطلوبہ نرمی کا مظاہرہ جاری رکھا جائے گا۔ فلسطینیوں کے خلاف جاری جارحیت کی جامع خاتمے تک پہنچنے کے لیے مطلوبہ لچک دکھا رہے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ یہ قابض اسرائیلی اب بھی اس معاہدے سے بھاگ رہے ہیں۔ امریکی فوج کو غزہ میں بھیجنے کا پینٹاگون نے اعلان کیا کہ بھئی امریکی فوج کا کوئی ہم بھیجنے کا ارادہ نہیں ہے، جو کہ سینٹ کام کے جو سربراہ ہیں میجر جنرل پیٹرک رائڈر نیوز کانفرنس میں کہا کہ اس وقت غزہ میں امریکی فوج کو زمین بتانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی فضائیہ کارگو طیاروں نے اردنی اتفاقیہ کے ساتھ میں ایک مشترکہ آپریشن میں غزہ میں 36,800 تیار کھانے کے پیکٹ فلسطین میں گرائے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی مہربانی کی ہے۔ جی وہ فضائی امداد کے طور پہ وہاں سے جہازوں سے گرایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اور اہم فریق اس پہ بات کر لیں گے، یمن کی طرف سے نہیں ابھی تو یہ دو باتیں ہیں نا کہ ایک تو آسٹریلیا اور اسرائیل کے کینیڈین وزیر خارجہ خلاف جو باتیں ہوئی ہے وہ بات کر لیں گے، وہ بھی بات کر لیں گے بالکل۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مرزا صاحب، اور جی آپ یہ بات ہے کہ نئی بات ہوئی ہے کہ اسرائیل کو جنگی سازمان برآمدات کے خلاف فلسطینی نژاد کینیڈین شہریوں نے انسانی حقوق کے وکلاء نے کینیڈین وزیر خارجہ میلانا جولی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مقدمے میں کہا گیا ہے غزہ کے دوران اسرائیلی فوج کو سامان بھیجنا کینیڈین اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور رپورٹس کے مطابق کینیڈا غزہ میں جنگ کے پہلے 2 مہینے میں اسرائیل کو کم از کم
20.9 ملین ڈالر کی نئی فوجی امداد دی ہے. جی. غیر ملکی میڈیا نے اس کو کہا ہے کہ 15 ملین ڈالر سے زیادہ کی امداد دی ہے اسرائیل کو. تو یہ بات اچھی نہیں ہے, اور یہ اس طرح سے تو اچھی ہے کم سے کم کہیں پر جو آدمی ہیں وہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. جی. اچھا, غزہ میں نسل کشی کی اعانت کے الزام میں عصری وزیر اعظم کے خلاف وکلا کا ICC سے رجوع کیا ہے انہوں نے. تو اس کو 92 صفحات پر مشتمل دستاویز کو جو ہے انہوں نے ICC کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جو ہے وہ پیش کیا ہے, اور اس کا پروسیکیوٹر کریم خان ہے. کریم خان کے دفتر میں جمع کرائی ہے, لیکن اس پر کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے مقدمے کو مسترد کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ غلط معلومات پر مبنی ہے, قانونی ٹیم کی کوئی ساکھ نہیں ہے. اینتھونی الابینی مغربی ملک البانیز نے ملکوں کے پہلے اتحادی رہنما جنہیں ICC کو ریفر کیا گیا ہے. تو اب اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک نئی بات ہوئی ہے کہ جس میں اچھا, اب اس کے بعد علاوہ اسرائیل کی مقبوضہ مغربی کنارے پر غیر قانونی تعمیر کی منظوری پر بین الاقوامی قانون خلاف ورزی قرار دیا ہے. یورپی یونین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو غزہ کے علاقے میں یہ جو اسرائیل کی مقبوضہ کنارے پر یعنی مغربی کنارے پر جو مقبوضہ مغربی کنارہ ہے اس پر وہ کوئی بائی رول کوئی اس میں بستیاں نہیں بسا سکتے ہیں. لڑائی کی وجہ یہ تھی. اب وہ انہوں نے بستیاں بنانے کی اس کو کہا غیر قانونی ہے, اور اس حوالے سے یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کے نے اپنے ان کا اسپوکس مین ہے ان کے مطابق یورپین نے اسرائیلی ہائی پلاننگ کمیٹی کی طرف سے گھروں کو آگے بڑھنے کی مصنوعی منصوبوں کی منظوری کی مذمت کی ہے. انہوں نے منصوبہ بھی منظور کر لیا ہے میں نے جس سے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر بستیوں کو مزید وسعت دی جائے گی. جی. اس حوالے سے یورپی یونین نے اسرائیل پہ زور دیا ہے کہ وہ ان فیصلوں کو واپس لے, اور یورپی یونین اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ یہ آبادی بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہے, کیونکہ یہ 2 ریاستی حل کے خطرہ ہے. بس تو اس طرح سے مسلسل یہ مذمت کر رہے ہیں, لیکن ابھی دیکھیں کہاں تک چلے گا. لیکن یہ ابھی تو لیکن کوئی پریکٹیکل کام کر رہا ہے تو وہ حوثی کر رہے ہیں ابھی نہیں. اسرائیل کے ابھی میدان المقام مسجد اقصی میں داخلے کی اجازت دینے پر بات کی گئی ہے. جی. تو صدر نے بھی کہا کہ ان کو مقدس مقامات کو بند نہ کرے, رمضان میں وہاں نماز پڑھنے دیں. اس پہ میرے صاحب اردن اور ترکی, عرب امارات, سعودی عرب سب کا پریشر تھا. نہیں پریشر تھا, لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے اصل میں. تو بیچارے وہ تو مر رہے ہیں نا, مرنے کے لیے آپ صرف نماز پڑھنے کی اجازت دے رہے ہو, کیا اس میں بھی تو استثناء ہے نا اس میں. تو جب بات یہ ہے کہ جب آپ کو موت کا خطرہ وہاں مار دیں گے ان کو نماز پڑھنے پر. جی. لیکن وہاں پر جو وہ کوارٹر ہے مسلمانوں کا کوارٹر, وہ لوگ تو نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں ان کو تو وہ جنگ میں شامل نہیں ہیں, باہر سے نہیں آنے دیتے لوگ. ہاں بس جدہ OIC کے جدہ OIC بھی صاحب آپ کا وہاں پر وہ بھی جاگ اٹھا. جو ہمارے نمائندہ خصوصی وہاں پر ہیں فواز شیر صاحب نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی ہے, اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا اسرائیلی طرح کو فراہمی غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلا اور تمام غیر قانونی اقدامات روکے جائیں. یہ OIC نے مطالبہ کیا ہے. جی. اب آ جاتے ہیں یمن پر. جی. یمن میں حوثیوں نے غیر ملکی جہاز پر جو کہ بحر احمر میں مغرب جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں 3 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے, اس لیے کہ وہ حوثی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بحر احمر ہے یہاں پر دنیا بھر کی جو ٹریفک ہے وہ 15% یہاں سے گزرتی ہے, اس کو نقصان پہنچا دیں. تو اس سے نقصان پہنچانے سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس سے مہنگائی بڑھے گی, اور جو جہازوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی خراب ہوگی. انشورنس ہوتی ہے وہ بڑھ جائے گی. جی. اور جہاز یہاں جانے کو تیار نہیں ہوں گے. تو اس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ یہاں سے جہاز جانے والے ترکی کے جہاز یا وہاں سے آنے والے جہاز سامان لے کے جو آئیں گے وہ مشکل میں پڑ جائیں گے, اور اس سے جو ہے دنیا بھر میں خود یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی اور خود ایشیا میں بھی اس کے نقصانات کا سامنا ہوگا اور مہنگائی بڑھے گی. لیکن بہرحال یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے امریکہ پر دباؤ پڑ سکتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ان 2 حملے میں بار درجہ نشانہ بنا گیا, اور تیسرا میزائل امریکی اہلکاروں نے مار گرایا تھا. برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن ایجنسی نے رپورٹ میں کہا ہے کہ بدھ کو ہونے والے حملے میں بارباڈوس کے بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا, جس کے نتیجے میں نقصان پہنچا ہے. تاہم حملے کے حوالے سے تفصیلات نہیں بتائیں. خیال رہے کہ ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کی جانب سے بحر احمر سے گزرنے والے غیر ملکی جہاز نشانہ بنایا جا رہا ہے. میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن پہلی مرتبہ ہلاکتوں کی رپورٹ سامنے آئی ہے. جی. نہیں, اس سے پہلے بھی آ چکی ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر میں نے کئی دفعہ مارے گئے, 2 پہلے بھی مارے گئے ہیں. اس دفعہ مغربی میڈیا نے اس کا اعتراف کیا کہ یہاں پہ ان کے حملوں سے ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس کا مطلب زیادہ نقصان ہوا ہے. جی.
بظاہر چھوٹا نہیں ہے، بڑا نقصان ہونے کے جی۔ پھر صاحب اب آ جائیں اگلے موضوع پہ۔ جی کون سا موضوع لیں گے آپ؟ بھارت میں جو مودی صاحب انتخابات کے لیے مسلمانوں کو تخت مشق بنا رہے ہیں اور نفرت انگیزی ہو رہی ہے، یہ امریکی رپورٹ ہے یہ، جی تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے مسلمانوں کے لیے انڈیا کے۔ بھائی بات یہ ہے کہ بھارت میں جو جو انڈیا ہیٹ لیب جو ہے اس کی رپورٹ کے مطابق، یہ تھنک ٹینک ہے تھنک ٹینک، وہاں کا تھنک ٹینک ہے، وہ جو ان کو مانیٹر کرتا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے، ڈی سی کا تھنک ٹینک ہے۔ جی ہاں، جی، واشنگٹن ڈی سی میں قائم تھنک ٹینک انڈیا لیب کے رپورٹ کے مطابق 2023 میں روزانہ 2 مسلم دشمن واقعات اوسطاً رونما ہوئے ہیں۔ اس طرح سے 668 نفرت انگیز واقعات میں سے 453 واقعات ان ریاستوں میں ہوئے جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار میں تھی۔ 3 ریاستوں مہاراشٹر، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں، یعنی مہاراشٹر، اتر پردیش، یو پی، اتر پردیش میں یوتی، مہاراشٹر جو بمبے کا علاقہ ہے یا مدھیہ پردیش بمبے کا علاقہ ہے، اس میں نفرت انگیز اور فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھانے کے لیے 43% واقعات اضافہ ہوئے ہیں۔ جی، اور ہریانہ اور اتراکھنڈ، یہ ہریانہ جو علاقہ وہ ہے جو کہ دلی کے بہت قریب ترین ہے، جہاں پر یہ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر جہاں پر کسانوں کی ریلی بھی چل رہی ہے، جی، سب سے لیکن ساتھ ساتھ میں ظلم بھی ہو رہا ہے جی، مسلمانوں پر۔ تو ہریانہ میں اور اتراکھنڈ میں ایک چھوٹی چھوٹی 2 راستے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تشدد کے واقعات یہاں رونما ہوئے ہیں۔ جی، دونوں ریاستوں میں RSS کے دو ذیلی تنظیمیں جو وشنو ہندو پریشد اور بجرنگ دل، جو پرانی تنظیمیں ہیں، مسلمانوں کے خلاف متحرک ہیں۔ دونوں تنظیمیں امریکی CIA کے انتہا پسند گروہوں کی فہرست میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ اس پہ کچھ نہیں کہتا ہے۔ RSS کے جنونی 7 اکتوبر کے بعد ہر 5ویں تقریر میں مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے اسرائیلی حکمت کو عملی کو سراہ رہے ہیں۔ وشنو ہندو پریشد کے سربراہ اوین تگڑیا نے ریاست ہریانہ میں سنگی بھکتوں سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کی طرح ہمیں بھی گلی محلوں میں ایسے فلسطینیوں کا سامنا ہے، ان سے اپنی خوشحالی اور عورتوں کو بچانے کا مسئلہ درپیش ہے۔ وہ الٹا الزام لگا رہا ہے کہ ہماری عورتیں انہوں نے مماثلت کر دی اسرائیل اور فلسطین والے معاملے سے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما کیپل مشرا نے کہا ہے کہ آج اسرائیل کو جس صورتحال کا سامنا ہے یہ ہمیں 1400 برس سے درپیش ہے، کیونکہ اس پر دونوں ویب سائٹ پر مسلم مخالف سرکاری اور سیاسی پروپیگنڈا سے پیش کردہ خود ساختہ حقائق کو مسلسل چیلنج کیا جاتا ہے۔ چند روز قبل دلی کے علاقہ کھجوری خاص میں بلدیہ بلڈوزر نے وکیل حسن کو گھر کو گرا دیا، ان کے گھر کو اور کہا کہ تجاوز کیا انہوں نے۔ حالانکہ یہ جو ہے اتراکھنڈ کے ان کے جو ٹنل میں، یہ جو ان کی ٹنل میں جو پھنس گئے تھے آدمی، ان کو 41 کارکنوں کو اس نے بچایا تھا۔ یہ قومی ہیرو تھا، اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا۔ 21 جنوری کو ایودھیا کے رام مندر کا بھی افتتاح کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف انگیز مہم کو تقویت پہنچی۔ بنارس کی قدیم تاریخی مسجد گیان وی پی مسجد کو مقامی زیادہ پرانا مندر قرار دے کر سیل کر دیا ہے اور اس کے تہخانے میں پوجا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ دارالحکومت دلی میں تجاوز کے نام پہ 2 مساجد گرا دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مسجد جو تھی وہ 600 سال پرانی تھی۔ اس طرح کے واقعہ سے لگ رہا ہے کہ نریندر مودی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا کے ہندو کا ووٹ پکا کر رہے ہیں، اور وہ جیتنا چاہتے ہیں، اور جو یقین کی جا رہا ہے کہ وہ قریب وہ جیت جائیں گے۔ 378 کے قریب جو ان کو وہ کہتے ہیں 335 جیتیں گے، لیکن تجزیہ کار کہنے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 378 وہ لے جائیں گے۔ جی، تو اس لیے کہ ان کو بالکل آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہاں ان کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں اب۔ نہیں، بس کانگریس ختم ہوگی۔ اصل میں بات یہ کانگریس نے غلطی یہ ہوئی ہے کہ جو ان کی جو لیڈر ہے وہ اٹالین ہے، اس کو ہندو اور مسلمان اور وہاں کے جو لوگوں کی جو طبیعت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں، وہ قبول ہی نہیں کیا انہوں نے۔ اسے قبول بھی نہیں کیا، لیکن اب سینیٹر تو بن گئی ہے۔ ایک اور کام ہوا تھا، وہ مختلف پارٹیوں کا اتحاد بنایا گیا تھا انڈیا کے نام سے، وہ نہیں بن سکتا، اس لیے نہیں بن سکتا کہ وہ اس کو توڑ رہا ہے مودی جو ہے۔ جی، یہ جب بھی میں نے آپ کو کہا، بار بار یہ بات کہی کہ جب میں چنائے گیا تو چنائے 2006 میں، تو مجھے ایک خاتون نے، وہاں کی جو بڑی محترم خاتون تھی، انہوں نے مجھے اپنے یہاں دعوت دی۔ جی، اور اس میں کوئی 25-24 ان کے خاندان کے اپنے افراد تھے، اس کے داماد، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، ان کے پوتے پوتیاں، سب انہوں نے مجھے بیٹھ گئی اور پھر مجھے کہا کہ بھائی، سوال یہ کیا کہ بھائی اچھا نہیں ہوتا کہ ہم سب مل جاتے۔ 18 کروڑ، اس وقت ہم 18 کروڑ تھے، 18 کروڑ آپ ہیں، اتنے بنگلہ دیش کے ہیں، اور اتنے ہی ہم لوگ یہاں کے پر ہیں۔ اس وقت تو 25 کروڑ کی باتیں کر رہے تھے یہ لوگ۔ تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ کم سے کم 60 کروڑ ہو جاتے ہیں تو آدھی آبادی ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا بیوی بات یہ نہیں ہوتی ہے۔ اب انگریز جو تھا وہ کتنا تھا،
اس کے انگریز کے پاس 10,000 20,000 سے زیادہ فوج نہیں تھی، لیکن پورے ہندوستان پہ وہ اس سے قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ ہر ایک کو لڑاتا تھا ایک دوسرے سے. تو حکومت جب ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کو آپس میں لڑاتی ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر آپ یہ خیال مت کریں کہ پاکستان جو بنا ہے وہ بالکل صحیح بنا ہے، جی اور پاکستان کے نقش قدم پر آپ چلیں تو آپ دوسرا بھی پاکستان وہاں سے انڈیا سے ہی بنا سکتے ہو. نہیں تو یہ اب ہم تو یہ بات کہہ آئے، لیکن اب وہ لوگوں کو جب بھی سمجھ میں آئے گی تو یہ کام کریں گے. ابھی تک تو وہاں پہ کوئی قائد اعظم جیسا آدمی موجود نہیں ہے، کوئی علامہ اقبال جیسا شاعر موجود نہیں ہے. انڈیا کے مسلمانوں کو بہرحال کھڑا تو ہونا پڑے گا، ورنہ تو پھر ایسی نہیں صورت اللہ بس اب یہ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر وہ ذمہ داری جو ہے وہ دیوبند پہ جائے گی. بریلوی ہیں اور یہ دوسرے جو ہیں اور بدایونی طرف بھی جائے گا معاملہ. بدایوں بھی جائیں، بدایوں بھی تو بہت بدر سے ہیں. جی جی تو اب بجائے ان کو بھائی قرآن مجید پڑھانے کے انہیں جہاد سکھاؤ. ایسی کوئی یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ نے جو کام کر رکھا. قرآن بالکل سکھائے، لیکن ساتھ ساتھ میں دوسرے معاملات بھی بھائی رکھیں. قرآن ہی سکھاتا ہے جہاد. بھائی جہاں قرآن ہوگا وہاں جہاد تو لازمی ہے. بالکل صحیح بات. تو میرے اچھا صاحب جی ابھی بھارتی کسان کے چلنے بات کر لیں. جی بھارتی کسانوں کی بات کر آج سے دلی مارچ جو ہے دوبارہ شروع کریں گے، اور شروع ہو گیا ہے. موجودہ حکومت کے ہاتھوں بھارتی کسان دلی مارچ شروع کریں گے، اور بھارتی میڈیا کے مطابق اتر پردیش سمیت دیگر ریاستوں سے بھی کسان احتجاج میں شامل ہوں گے. اب یہ پورا ملک برپا ہو گیا. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ دلی کے بس اسٹینڈز، میٹرو اسٹیشن اور ریلوے اسٹیشن کی سیکورٹی بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کسان 13 فروری سے پنجاب ہریانہ سرحد پر موجود ہیں. کسان اور بھارتی حکومت کی مزاحمت کے متعدد مذاکرات ناکام ہوئے ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق کسان فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت کی قانونی ضمانت چاہتے ہیں جو پارلیمنٹ سے پاس ہو. جی پھر مقبوضہ کشمیر میں بھی لائن آف کنٹرول پر ہونے والے دھماکے میں بھارتی فوجی ہلاک ہوا ہے، اور اس ہلاکت کی وجہ سے ایک ہلاک ہوا ہے. تو کشمیر میڈیا کے مطابق راجوری کی لائن آف کنٹرول کے نزدیک ہونے والے دھماکہ زوردار تھا، اور اس انڈین آرمی میس میں افسروں کی دوڑیں لگ گئیں. بھارتی فوج خوف زدہ اہلکار سمجھے کہ فوجی اڈے پہ حملہ ہو گیا. تاہم کچھ عرصے بعد کچھ دیر میں معاملہ سمجھ میں آیا اور جائے وقوع پہ پہنچے تو ایک اہلکار خون میں لت پت پایا گیا. دھماکے کے ہلاک ہونے والا شخص بھارتی فوج کا پورٹر تھا. دوسری جانب ارشاد نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ دھماکے میں بھارتی فوج کے متعدد اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں، اور جائے وقوع سے زخمی کو لے جانے کے لیے ایمبولینس کو دیکھا گیا. تاہم بھارتی فوج نے دھماکے میں ایک اہلکار ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے میں کوئی اہلکار بھی زخمی نہیں ہوا ہے. دھماکے کی جگہ پر اس وقت صرف پورٹر موجود تھا، جو غلط بات ہے. میرے خیال میں ان کے کافی نقصان ہو گیا ہوا ہے نقصان. جی نقصان. تو میرے صاحب یہ تو ہو گیا انڈیا کا معاملہ. اب آ جائیں ذرا روس کی طرف. روس نے میزائل حملہ جو کیا، روس نے ایک بڑا زبردست میزائل حملہ کیا ہے، جس میں ایک قسم کا میسیج دیا ہے اس کو صدر کو. جی کہ وہ یوکرین کا صدر یلنسکی کے بال بچ گئے اس میں. یوکرین کے جو صدر ہیں جی غیر ملکی میڈیا کے مطابق بدھ کو روسی میزائل یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے قافلے کے 500 میٹر دور گر کر پھٹا تھا. 500 میٹر تو بہت ہوتا ہے روسی، یعنی آدھے کلومیٹر. جی روسی میزائل سے حملے سے بحر اسود کے ساحلی شہر اوڈیسیا کو نشانہ بنایا گیا تھا. اوڈیسیا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے رشیا نے. جی اور وہ وہاں پر میں نے جو روسی زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں شہر میں لے جانے والے قافلے نے میزائل پر حملے کی شدت اور اثرات محسوس کیے تھے، اور انہوں افراد نے دھوئیں کو بھی اٹھتے ہوئے دیکھا. کچھ رپورٹ کے مطابق یہ میزائل یوکرین صدر اور یونان کے وفد سے صرف 152 میٹر کے فاصلے پر گرا. رپورٹ کے مطابق اس میزائل سے حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ یوکرین صدر اور یونان کے وزیراعظم کو اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا. بعد ازاں اس حوالے سے یوکرین صدر نے کہا کہ میزائل حملے کے بعد بہت قریب تھے، اسے دیکھا بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاملات کس کے ساتھ ہیں جنہیں پر پرواہ نہیں کہ وہ کہاں حملہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ آج وہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں، مجھے ابھی تک تفصیلات معلوم نہیں ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. یہ بات روسی. اب ایک اور بات ہوئی ہے. جی روس میں ایک آدمی تھا جو کہ مخالف تھا پیوٹن کا. جی اپوزیشن لیڈر تھے وہ. ہاں الیکسی نوولنی کی جو بیوی ہے، اس نے پہلے تو جب ان کا انتقال ہوا، جیل میں ہی انتقال ہوا، تو انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ پتہ نہیں میں وہاں پر جا بھی سکوں گا، اس کے جنازے میں نہیں جا سکوں گے، اور لوگ بھی آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے، اور آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. جی اب اس عورت نے کہا ہے کہ انتخاب والے روز احتجاج کی انہوں نے اپیل کی ہے، اور ان کا نام جو ہے، ان کی بیوہ کا نام ہے یولیانا والیانا. منتخب میں جو 15 سے 17 مارچ تک پولنگ ہوگی،
ابھی سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صدر ولادمیر بھی 5 مرتبہ صدر بن جائیں گے. جی تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں کا جو سسٹم ہے تو وہ یہ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ 37 سالہ اپوزیشن لیڈر 16 فروری کو جیل میں موت واقع ہوئی تھی. انہوں نے حکومت مخالف مظاہروں اور کرپشن کیسز پر 19 سال کی سزا سنائی گئی تھی. واضح ہے کہ روس کے سب سے سرکردہ اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولنی نے ولادیمیر ٹویٹر پر 32 بار کرپشن کے الزام لگائے اور کڑی تنقید کی تھی، جس پر انہیں 2021 میں جرمنی سے واپسی پر گرفتار کیا گیا تھا. تو اب وہ اس کی بیوہ جو ہے وہ کافی متحرک ہو رہی ہیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو بائیکاٹ کریں تو بائیکاٹ سے تو فل فائدہ پھر اسی کو ہوگا. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے پیوٹن نے بہت بڑا کام کیا کر رکھا ہے بھائی. تو اس لیے ساتھ کون چھوڑے گا. جی اس لیے ان کا جیتنا یقینی بنتا بھی ہے. جی اور اس کے آگے بھی وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. جیسے نہیں ظاہر ہے اب اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی راہ میں صرف پیوٹن حائل ہے یا چین حائل ہے. جی تو لیکن پیوٹن زیادہ حائل ہے، اس لیے کہ پیوٹن بہت طاقتور آدمی ہے، ایک ڈیسائسو حیثیت کا آدمی ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے. وہ فائٹر پلین اس تیار. کے علاوہ جو چینی ہیں وہ ابھی تک 2030 تک انتظار کریں گے. وہ 6 سال ابھی انتظار کرنے کے موڈ میں ہیں. جی کہ صاحب ابھی تک ہم جو ہے اب تیاری کریں گے 2030 تک، اور اس کے بعد میں پھر ہم اٹھیں گے. تو 2030 سے ابھی کس نے دیکھا ہے؟ ممکن ذہن صاحب تو دیکھیں ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہم دیکھ بھی سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے. دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے موضوعات کی طرف چلیں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب اب ذرا چین کی بات کر لیں. دیکھیے چین نے ابھی تک جو ہے اپنے دفاعی بجٹ میں کوئی بڑے اضافہ نہیں کیا ہے، لیکن اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ چین نے 7.2% اضافہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ اس کی جی ڈی پی جو ہے بہت بڑھ رہی ہے، اس کی آمدنی بہت بڑھ گئی ہے. تو وہ اگر وہ 1% بھی اضافہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر وہ رقم بڑی ہو جاتی ہے. رقم بڑھ جاتی ہے. جی تو عمومی طور پر وہ اپنے 1% کر دیتا ہے، آدھے فیصد کر دیتا ہے، وہ بھی رقم بہت بڑی ہوتی ہے. اب تو انہوں نے 7.2% اضافہ کیا. اور یہ اس لیے کیا ہے کہ جو انہوں نے ایکسرسائز کی ہے امریکہ نے اور فلپین نے مل کر جنوری کے دنوں میں 4-5 جنوری کو، اس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے. پھر انہوں نے پھر وہ ایک اسمارٹ جو اپنا بحری بیڑا بنایا، اس میں 20 جہاز تھے، 2 لاکھ ٹن کے بھاری اتنے بڑے، اور 4 آبدوزیں تھیں نیوکلیر پاورڈ. وہ بڑی کیلیفورنیا کی طرف، مغربی ساحل کی طرف. امریکہ کو خطرہ بھی لاحق ہوا اور انہوں نے بقول شخص، حالانکہ وہ 2 روزہ تھی تو ویسے ہی ختم ہو گئی، لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے بہت جلدی میں ختم کی. تو وہ بات بھی مان لی جائے کہ بھائی ان کو گھبراہٹ تو امریکہ کو ہوئی ہوگی کہ بھئی یہ بحری بیڑا ہماری طرف آ رہا ہے. جی اور وہ صرف میں نے وہاں سے جو ایکسرسائز کی، امریکہ نے شرارت یہ کی کہ 40 کلومیٹر کے فاصلے پر چین کی سرحد تھی، وہاں پر انہوں نے احتجاج کیا، جو کہ خطرناک بات تھی. تو وہ اس کا جواب دینے کے لیے وہ موومنٹ کی انہوں نے، اسمارٹ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اسمارٹ موومنٹ تھی امریکہ کی. تو اب 7.2% کا اضافہ بہت بڑا اضافہ ہے. اور چین 2015 سے مسلسل اپنے دفاعی بجٹ میں تیزی سے اضافہ کر رہا ہے، اور ایک دہائی میں کم وقت میں اس کا دفاعی بجٹ دوگنا ہو چکا ہے. چینی نیشنل پیپل کانگریس کے سالانہ اجلاس کے آغاز پر دفاعی بجٹ کے ان نئے اعداد و شمار کا اعلان کیا گیا. 2013 میں شی جی پنگ نے چین کے صدر بننے کے بعد دفاعی بجٹ میں 720 ارب یوان تھا، جو اب بڑھ کر 1670 یوان ہو گیا ہے، یعنی آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. چین کے امریکی، تائیوان، جاپان کے علاوہ دیگر پڑوسی ممالک تعلقات میں کشیدگی ہے. اس کے ساتھ بحر جنوبی چین پہ دعوے کے سبب خطے میں انتہائی جدید عسکری ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، جبکہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ بھی بڑھ گئی ہے. جی اب جوہری ہتھیاروں کی اگر بات کی جائے تو اس پر ہم ایک الگ سے پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن ہم فی الحال اشارتاً بتا دیتے ہیں کہ چین کے پاس ابھی تک رپورٹڈلی 2023 میں جو امریکہ کی رپورٹ ہے، جو رائٹر کی ہے اور ان کے جو کمیونٹی کمپلیکس کی ہے اور بہت سے لوگوں کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس 500 نیوکلیر ہتھیار ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ لے جانے والے ہتھیار ہیں. اس کے علاوہ اس کے پاس جو میزائلوں کی اس کے پاس جو سیلوز ہیں، یعنی جو گودام ہیں میزائل کو رکھنے کے لیے، انہوں نے 3 نئے گودام، میزائل رکھنے کے گودام بنائے ہیں سینٹرل جنوبی چین میں. وہ اس پر ہم ایک الگ سے ایک پروگرام کر سکتے ہیں کہ ان کا ڈاکٹرن کیا ہے، ان کے جو چین کا جو ویپنری کیا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ آج کا موضوع صرف اتنا ہی ہے کہ ہم بتائیں کہ
کہ انہوں نے 7% اضافہ کیا ہے، ہم یہاں تک رک جاتے ہیں. لیکن ہم نے اشارتاً بتا دیا ہے کہ انہوں نے 3 جو ہے جو گوداموں کا اضافہ کیا. گوداموں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کوئی چھوٹا سا گودام ہو، یہ کوئی سینکڑوں کلومیٹر پر موجود ایک گرام ہوتا ہے جس میں میزائل کو رکھا جاتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ میں انہوں نے لیکوڈ میزائل بھی جو ہے استعمال کرنا شروع کر دے. لیکوڈ جو ہے جیسا کہ ہمارا غوری ہے وہ لیکوڈ فیول سے چلتا ہے. تو اور باقی جو اب میزائل ہیں شائن وغیرہ یہ سالڈ میزائل چلتے ہیں. تو جو وزن جو ہوتا ہے وہ بھاری ہو جانے پانی سے وزن جو لیکوڈ ہوتی ہے مائع سے جو وزن جو بڑھ جاتا ہے تو زیادہ لمبا مار نہیں کر سکتا. لیکن معلوم نہیں یہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان نے بھی غوری کا استعمال کیا ہے اور چینی بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے یعنی کیمیکلز کا جو ہتھیار ہیں جی مائع گیس مائع فیول کے جی یعنی لیکوڈ فیول کے وہ اس میں اپنے گودام بنا رہے ہیں جو بڑی تعداد میں بن رہے ہیں. اور جو بڑی تعداد میں نہیں 3 کا ذکر کر رہا ہے امریکہ اپنے سیٹلائٹ کے جو انہوں نے فوٹو لیے ہیں جی. اور وہ اس کا یہ خیال ہے کہ یہ بن کے تیار ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد میں ان کا یہ خیال ہے کہ 2030 میں میں نے جو چین کی جو ایٹم کی تعداد ہے وہ کوئی 1000 تک پہنچ جائے گی جی. اور 2035 میں یہ 1500 تک پہنچ جائے گی. تو یہ انہوں نے اندازے ہیں. لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ جو سسٹم ہے چائنا کا وہ جدید سے جدید ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور اس کا وزن بھی بڑھ رہا ہے. جو پے لوڈ ہے جی وہ اگر فرض کر لیجیے کہ آپ اس میں 1 ٹن ڈال دیں تو فرق پڑے گا. اور آپ نے اگر 10 کلو ڈالیں گے تو فرق پڑے گا. جی. تو چھوٹا ہتھیار ہو جائے گا وہ پٹاخہ کلائے گا. لیکن اگر 10 کلو آپ نے 1 ٹن ڈال دیا تو بہت بڑا ہوگا، بہت نقصان ہوگا. تو ایسے وہ بنا رہا ہے جس سے کہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. چین جو ہے بڑے بڑے کام کر رہا ہے اور بڑے بڑے جو رپورٹڈلی ہم اس پر ایک الگ سے، کیونکہ اگر وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہم زیادہ سے زیادہ جو دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں اسٹریٹجک افیئر پر وہ ہم آپ کو بتا دیں. اس لیے ہم بہت سارے موضوعات لیتے ہیں. اس وقت کوئی 7-8 موضوع آپ نے 10 موضوع لیے ہوئے ہیں. لیکن اب اگر ایک موضوع پہ بھی کریں تو ناظرین کرام کو ہم ایک ہی موضوع پر ہم بہت بڑی معلومات دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال معلومات کی بجائے کیونکہ عوام اتنے زیادہ ہضم نہیں کر سکتی، اتنی ٹیکنیکل باتیں بھی ہضم نہیں کر سکتی ہے، تو ہم اسی تک محدود رکھتے ہیں. کوشش کریں گے نیکسٹ ویک ہم کوئی 10 منٹ کا اس پہ کر لیں پارٹ. اگر کرنا چاہیں تو کر لیں. ابھی بھی کرنا چاہتے تو ہم تو ابھی بھی ریڈی ہیں. ہمارے پہ تو ذہن میں تھوڑی سی اور بات ہمارے پہ علم ہمارے پہ ہے. جی تھوڑی سی اور بات بھی کر لیں. وہ جو بحر جنوبی چین میں نا دونوں کے جہاز آمنے ایک دم ٹکرائے. اچھا جی آپ نہیں، چین جو ہے اس وقت تھوڑا جارانہ اسٹائل اقدامات کر رہا ہے جی. اور وہ اس لحاظ سے وہ ٹکرانے کا جو تاثر دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں گرا بھی دیں گے، مار بھی دیں گے. جی. اور انہوں نے جب ٹکرانے کا لفظ استعمال کیا ہوا تو ان کو ضرور نقصان پہنچایا ہوگا، کوئی چیز انہوں نے باہر نکالی ہوگی. جی میرے صاحب اب اگلے موضوع پہ آ جائیں. اچھا آپ ہیٹی میں اب ٹرمپ کی جو مقابل ہے جو نکی ہیلی کی بات کر لیں. جی اس نے وہ دستبردار ہو گئی ہیں ٹرمپ کے مقابلے میں. جو اصل میں نے جو بتانا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے جو پارٹی ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک، یہ اپنے الیکشن اپنے تمام جتنے بھی ان کے ورکر ہیں جو طے شدہ ہیں ان سے یہ ووٹ لیتے ہیں کہ بھئی ہم صدارتی الیکشن لڑیں تو ہمیں آپ اس میں ووٹ بھی لیتے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں. تو وہ جب وہ کاؤنٹیز میں یا بہت سے جو علاقہ جات میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں وہ پھر جب ساروں سے پاس ہو جاتے ہیں تو پھر جا کے صدارتی الیکشن کا اعلان کرتے ہیں. تو پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جی. تو اب اس وقت ٹرمپ بھی یہ کر رہے ہیں اور جو بائیڈن بھی کر رہے ہیں. جو بائیڈن کو تو ایک جگہ پر ٹیکساس میں نے بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر مسلمان اس کو ووٹ بھی نہ دیں جو بائیڈن کو تو یہ جو بائیڈن ہار جائے گا، ٹرمپ جیت جائے گا. اب ٹرمپ نے جو پالیسی اختیار کی ہے کہ وہ صاحب اس کو کہا ہے کہ صاحب اب صرف اس نے امریکہ کو یہودیوں کے ووٹ اور پیسے لینے کے لیے اس نے یہ کہا ہے کہ حماس معاملے کو ختم کر دو ہمیشہ کے لیے معاملے کو. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان سوچیں کہ ہمیں جو بائیڈن کو ووٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. لیکن بہرحال جو بائیڈن نے کون سا اچھا کام کیا تو وہ اگر نیوٹرل بھی ہو جائیں تو پھر جو بائیڈن ہار جائے گا. جی. اب جو ان کے یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے نا میرے صاحب، وہ پینٹاگون کا اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا. نہیں پینٹاگون دیکھیں نا ہماری جیسے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہاں پر بھی ایسے ہی ہے. تو وہ اپنے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ انہیں وائٹ کو خوش کیا جائے
تو ٹرمپ ہی جیتے گا، آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم آپ کو. اسی کی یہ بات یوں ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر آپ ٹرمپ کو اگر ہرایا تو ہم آپ کے خلاف جنگ کر دیں گے. تو اب جنگ کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ جو ان کی ریاستوں میں مختلف ریاستوں میں بے چینی ہے، سول وار ہو جائے گی وہ. جی. تو ابھی آخری بات یہ ہے کہ ہیٹی میں جو ہے، ہیٹی ایک ملک ہے جنوبی امریکہ کا، اس میں مسلح گروہ نے جیل پر حملہ کیا ہے اور 4000 قیدی لے کے فرار ہو گئے ہیں. اب یہ کیریبین ملک ہیٹی کے دارالحکومت پورٹ اوپرنس کے مرکزی جیل میں مسلح گروہ کے حملے کے میں 4000 قیدی فرار ہو گئے. غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق جیل توڑ کر بھاگنے والے ملزمان میں گینگ کے وہ ارکان بھی شامل ہیں جنہوں نے 2021 میں صدر جونیل موئیز کے قتل کا الزام ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق حالیہ تشدد میں اضافہ اس وقت شروع ہوا جب وزیر اعظم ایریل ہینری نے کینیا کی زیر قیادت ملٹی نیشنل سیکورٹی فورس کو ہیٹی بھیجنے میں بات چیت کے لیے نیروبی کو سفر کیا. وزیر اعظم کے کینیا کے دورے پر پورٹس اوپرنس نے کہ گینگ لیڈر جمی چیریز نے اپنے عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک مرتوب حملے کا اعلان کیا تھا. رپورٹ کے مطابق جیل میں حملے کے دوران فائرنگ میں 4 پولیس اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہوئے. ہیٹی میں فرانسیسی سفارتخانہ نے شہریوں کو دارالحکومت اور آس پاس کے سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا. ہیٹی پولیس نے ان تمام افسران سے درخواست کی ہے کہ وہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مدد فراہم کریں. اگر حملہ آور کامیاب ہو گئے تو شہر میں مزید ڈاکو بڑھ جائیں گے جس سے سب کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر جو ہے گڑبڑ ہو رہی ہے، بے چینی سی ہے بالکل. اور 4000 قیدیوں کا ایک دم سے فرار ہو جانا ہے کہ ہاں، تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ بغاوت ہوگی بڑی خون خرابہ ہوگا اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے ان کو. جی. اچھا میرے صاحب ابھی ہے وقت ہمارے پاس کچھ 5 منٹ ہیں تقریباً. جی فرمائیں آپ جو بھی بولے. یہ ذرا اٹلی والی بات آ جائیں، ذرا آپ اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ویزا سروس. دیکھیے اب اٹلی ایک اچھا ملک ہے. جی. اٹلی میں آپ کو معلوم ہے کہ کئی سال رہا ہوں. جی. اور آتا جاتا بھی رہا ہوں. ملان، آپ کا وینیس، جی، بلونیا، روم، یہ سارے شہر میں نے دیکھے ہیں. پیسا، ٹاور آف پیسا دیکھا، فلورنس دیکھا. بہت یہ خوبصورت شہر ہیں اور بڑے ہی، اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں یورپ کا جو پتہ چلتا ہے کہ جو یورپینز ہیں جو زیادہ بولتے کم ہیں اور ہاتھوں سے زیادہ باتیں کرتے ہیں. جی. جتنا باتیں کریں گے اس سے زیادہ ان کے ہاتھ پیر چلیں گے. تو وہ ہاتھ پیر مطلب مار پیٹ کے نہیں چلیں گے، بول چال کا انداز ان کا یہ ہے کہ اشارے ہاتھوں کو بہت چلاتے ہیں. تو دوسرے یہ ہے کہ ان کا بازے اگر جو ان کا کنزرویٹو ہے تو بالکل اگر معاشرہ ہمارا کنزرویٹو معاشرے جیسا ہی ہے تو وہ پھر وہ جہاں جو آزاد خیال لوگ ہیں. اور اگر آپ وہاں وینس میں چلے جائیں تو وینس میں چار جزائر ہیں. تو ایک جزیرہ تو وینس ہے، دوسرا جزیرہ جو ہے وہ اس میں لوگ باغ ساحل پر پڑے رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کیڑے مکوڑوں کی طرح سے آلموسٹ ننگے پڑے رہتے ہیں. تو اگر آپ کو جیسا آپ پاکستانی جائے تو ان کو وومٹنگ ہوتی ہے. تو وہ دیکھ کر کے بھئی یہ انسانیت کی کیا حالت ہو رہی ہے. تو وہ ایسے جزائر ہیں. پھر وہاں پر جو ایک جزیرہ ہے وہاں پر لوگ عموماً وہاں پر ایک گھنٹہ ہے جس کے گرجا گھر ہے جس گھڑیال بجتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے سب جمع ہو جاتے ہیں. وہاں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، وہاں خوشگپے لگاتے ہیں، بہت خوشگوار. اچھا وہاں گنڈولا جو کشتی ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہمارے ٹرک خوبصورت ہوتے ہیں. جی. بڑے نقش و نگار ہوتے ہیں ہمارے ٹرکوں پر. اس طرح سے ان کے گنڈولا کے اندر، اسے گنڈولا کہتے ہیں کشتی کو. وہ بڑی اسٹائل کی بنی ہوتی ہے جو پرانے اسٹائل کی، اور اس میں بڑے نقش و نگار ہوتے ہیں. اس میں بیٹھ کر ہر ایک کے پاس اپنی اپنی کشتی ہے. جیسے آپ کے پاس موٹر سائیکل ہو، جیسے آپ کے پاس گاڑی ہو، ایسے ان کے پاس کشتیاں. وہ گھر کے باہر اوپر گھر ہے اور نیچے وہ کشتی بیٹھی ہوئی ہے. تو اس میں آپ اگر جانا ہے تو اپنی کشتی لے کر خود سواری کر کے جاتے ہیں. تو وینس کا شہر ایسا، اٹلی کا شہر ایسا. تو اب ایسے میں اس شہر نے، اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیوں یہ کیا ہے، لیکن کاروباری زیادہ وجہ کاروباری لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کا ہے. لیکن ہاں کاروبار اٹلی کا ہمارا رشتہ ایک اور بھی ہے کہ اٹلی کے جو ایک پل ہے جو کہ ہم اس میں جنوبی اٹلی میں ہے. جی. اس میں ہمارے کئی فوجی ہمارے وہاں شہید ہوئے ہیں دوسری عالمی جنگ میں. جی. تو اس میں عمومی طور پر 4-5 ہمارے فوجی وہاں شہید ہیں اس پل کے اوپر. تو وہاں پر ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. اگرچہ میں تو وہاں نہیں جا سکا ہوں کیونکہ میں جنوب کا میں نے زیادہ سفر نہیں کیا، روم سے آگے میں نہیں گیا ہوں. اگرچہ وہاں رہتا تھا لیکن یہ کہ اتنی مصروفیت تھی کہ میں نہیں جا سکتا تھا. تو وہ روم وہاں پر نیچے سسلی بھی ہے نیچے.
جی تو سسلی تو قریب قریب میں نے وہاں پر جو ہے ان کے رنگ بھی جو ہے فرق ہے. تو یہاں پر جنوبی اور شمالی اٹلی کا فرق ہوتا ہے. جنوبی اٹلی والوں کو لوگ بہت کمتر سمجھتے ہیں, ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کا مسلمان ایک زمانے میں وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی. جی اور وہاں پر کئی ایسے آثار قدیمہ بھی ہیں کہ جہاں پر انسانیت جو ہے وہ مرتی ایک ایسا وہاں پر نکلا ہے جس حالت میں اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کے اوپر کہ وہ ریت کا طوفان آیا. جب پتہ لگایا گیا تو وہ اسی حالت میں پڑے ہوئے تھے جس حالت میں وہ مرے تھے. جی تو یہ قیامت کا منظر ہے وہاں پر. لیکن بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے کہ, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ ہمارے نوجوان کو یہاں سے نکال کے لے جانا چاہتے ہیں. جو 64% جو آپ کہتے ہیں کہ یہاں کا نوجوان یہاں موجود ہے, آپ کے پاس اگر نوجوان چلا گیا پھر آپ کے پاس کیا مین پاور رہے گی؟ میرے صاحب اصل میں ہمارا ہدف تو ابھی زر مبادلہ ہے, اور نوجوان جائیں گے تو وہاں سے زر مبادلہ بھیجیں گے. بھائی وہاں سے پھر اپنی نسلوں کو بھی تو خراب کر کے لائیں گے نا. بس ابھی ریمیٹنسز پہ ہماری توجہ ہے. اور دوسری بات یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے اٹلی کے حوالے سے, ہمارا لیدر بہت جاتا ہے اٹلی. ہاں لیدر اب اٹلی کا جب ہمارے دوست تھے, جب آئے ہم نے دعوت دی اٹلی کی, جب ہم وہاں سے اٹلی سے واپس آئے جی تو ہمارے اٹلی کے ہم نے دوستوں کو دعوت دی کہ بھائی ہم پاکستان آئے, تو وہ بہت یہاں آگے خوش ہوئے. اور کراچی سے انہوں نے لیدر کے بہت خریدے. انہوں نے کہا صاحب فرق جو ہے 10 گنا سے بھی زیادہ ہے جو اٹلی کا ہے. اگرچہ آپ کا چمڑا جو یہاں پہ بک رہا ہے جیسے پرس ہیں, اتنے ریفائنڈ نہیں ہے جتنے کہ ہمارے ریفائنڈ ہوتے ہیں. اب تو بہت ریفائنڈ ہو گئے ہیں. جی تو اور جو کارڈ رکھنے کی جو ہیں وہ بھی وہ سینکڑوں کی تعداد میں خرید کے لے کے گئے تحفے کے طور پر. اس نے کہا ریفائنڈ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہت سستے ہیں. تو وہ پاکستان کا لیدر کا جو ان کے پاس وہ جوتے لیدر کے پہنتے ہیں. جی تو اس لحاظ سے بھی آپ کہیں, اور بہت خوبصورت جوتے ہوتے ہیں ان کے, بہت مہنگے ہوتے ہیں اٹلی کے جوتے. تو اور لیدر کے وہ جیکٹ بھی بناتے ہیں. جی ہم ابھی بھی ٹاپ پہ ہیں ویسے. یہ مجھے کچھ دن پہلے ایک کاروباری شخصیت نے نہیں وہ ٹھیک ہے ٹاپ پہ ہیں, لیکن آپ کی ابھی تک ریفائنڈ مشینری نہیں ہے. اس کی قیمت 4 گنا بڑھ سکتی ہے اگر آپ کے پاس ریفائنڈ لیدر ہو. جی تو بہرحال کوشش تو ہے کہ اور بہتر سے بہتر ہو. میرے صاحب یہ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ یہ قونصل خانہ جو کھلا ہے, بہت اچھی بات ہے. اٹلی ہمارے ساتھ میں اچھا تعاون کر رہا ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دیگر شہروں میں بھی وہ کھلنا چاہتے ہیں. ہاں نہیں کراچی میں تو کھلا ہوا ہے. جی اب لاہور کے بعد بڑے شہر ہیں, فیصل آباد ہے, سیال کوٹ ہے, سب جگہ بھی کھلیں گے. تو وقت ختم ہوا پروگرام کا آج کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.